السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل کے درس میں اس بات پر گفتگو کی گئی کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم جان گئے کہ اللہ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت تبھی ہوگی جب اس میں توحید ہو۔ ویسے ہی جیسے نماز بنا طہارت کے نہیں ہوتی، عبادت بنا توحید کے نہیں ہوتی۔ شرک انسان کی عبادت کو باطل کر دیتا ہے، جس طرح سے کہ انسان کے لیے حدوث یعنی پیشاب پاخانہ ہوا کا خارج ہونا اس کے وضو کو توڑ دیتا ہے، اس کے طہارت کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ، جب تم جان گئے، أَنَّ الشِّرْكَ کہ بے شک شرک اذا خالط العبادہ افسدها وأحبط العمل، وہ اس کی عبادت کو فاسد کر دیتا ہے اور اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ وَصَارَ صَاحِبُهُ من الخالدین فی النار، اور شرک کرنے والا انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس شرک کی معرفت کو حاصل کرو۔ جب تم جان گئے شرک کتنا خطرناک ہے تو اب تم پر ضروری ہے کہ تم اس شرک کی معرفت کو حاصل کرو۔ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے تمہارے زندگی کو شرک سے باہر نکال دے، اس سے تم کو نجات دے دے۔ وہی الشرک باللہ، اور وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے گا۔ وذلک بمعرفت اربع قواعد، اور شرک کو ہم 4 قاعدوں کے ذریعے سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ذکرہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہ مقدمے کا آخری حصہ ہے۔ اب تک جتنے ایپیسوڈ آئے اس میں ہم مقدمہ ہی بیان کر رہے تھے، تو مقدمے کا یہ آخری حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان یہ جان لے کہ شرک انسان کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے، اور شرک کرنے والا اگر بنا توبہ کیے مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ انسان جانے کہ وہ شرک کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ شرک کس چیز کو کہتے ہیں، محض یہ کہہ دینا کہ تم شرک سے بچو، انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ شرک سے بچے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کے بارے میں بتلایا کہ تم توحید کیا ہے اس کو سمجھو، وہی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی سمجھایا کہ تم شرک سے بچو، تو وہ شرک کون سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا انسان سے مطالبہ کیا ہو اور اس کے بارے میں وضاحت نہ کی ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کے شروط کیا ہیں، اس کے قیود کیا ہیں، اس کے رول ریگولیشنز کیا ہیں، اللہ نہ بتائے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرک سے روکا ہے تو شرک کی پہچان کرائی ہے، اس کی معرفت کروایا ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ معرفت الشیء بضدہ، کسی چیز کو آپ تبھی سمجھیں گے جب اس کے اپوزٹ کو بھی سمجھ لیں۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کو شرک کے بارے میں علم نہ ہو، شرک کی سمجھ نہ ہو، شرک کیا ہے پتہ نہ چلے، تو وہ توحید پر گامزن نہیں رہ سکتا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں، مسلم سماج میں، خاص کر کے مسلمانوں کے یہاں سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ وہ شرک سے بے خبر ہے، شرک کے بارے میں اس کو معرفت حاصل نہیں ہے، شرک کیا ہے وہ جانتا نہیں ہے، شرک کسے کہتے ہیں پہچانتا نہیں ہے، لہذا وہ عبادت تو اللہ کی کرتا ہے لیکن ساتھ میں شرک کو ملا دیتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ شرک کیا چیز ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شرک کے بارے میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ پھر یہاں شیخ الاسلام محمد ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امید کرتا ہوں کہ جب تم کو شرک کا پتہ چل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس علم کے وجہ سے تمہیں اس شرک سے نجات دے دے گا، کہ جب تم جان جاؤ گے یہ شرک ہے تو تم اس کو چھوڑ دو گے، میں اس بات کی امید کرتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک اور گندا جرم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہمارے یہاں جب کسی کو کہا جائے کہ جو آدمی شرک کرے گا اس کی کوئی مغفرت نہیں، وہ جہنم میں چلا جائے گا، تو ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں تم کو کیا پتا وہ جنت جائے گا کہ جہنم جائے گا، تم کیا جنت کے ٹھیکیدار ہو، کیا تمہیں جہنم کا اللہ نے ٹکٹ بانٹنے کے لیے رکھا ہے، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم اس آدمی کو جہنم تک چھوڑنے کے لیے تم ہی جاؤ گے۔ ہمارے یہاں اس طرح کی کچھ باتیں کچھ لال بجھکڑ قسم کے لوگ جو سمجھتے کچھ نہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم سمجھتے بہت کچھ ہیں، وہ لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ بھئی کسی کو غلط کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے، آپ عمل کرتے رہیے، باقی کوئی انسان اگر غلط ہے تو وہ اللہ دیکھ لے گا۔ نہیں، اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا۔ بعض لوگ سمجھتے اللہ تو رحیم ہے، بھائی اللہ رحیم ہے لیکن اس کے اتنے ساری رحمتوں کے باوجود وہ شرک کو نہ معاف کرنے کا اعلان کر کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ شرک اتنا خطرناک ہے کہ اتنا بڑا رحیم انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے جو تیار ہو جائے وہ شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہمارے یہاں میں اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں، الگ الگ دروسوں میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک انسان شرابی کو بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے، ایک انسان زانی کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک انسان جواری کے ساتھ بیٹی کی شادی کرانے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ انسان مشرک کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے تیار ہے۔ جبکہ زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، مرڈر کرنا، اسی طرح سے جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ بہت بڑا گناہ ہونے کے باوجود شرک ان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پہلی چیز جو انسان پر حرام کی گئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین نے انسان پر سب سے پہلا اور بنیادی کام جو کرنے کو حرام قرار دیا ہے وہ ہے شرک۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان توحید پر ہو اور اس کی زندگی میں شرک ہو۔ اگر شرک ہے تو توحید پر نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی تو مطالبہ تھا اہل مکہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل کر دیا کہ نہیں لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز روزہ اللہ کے لیے خالص کر لوں اور اس ساتھ ہی ساتھ جا کر کے کچھ ایسے بھی کام کر لوں جو شرکیہ ہیں۔ کوئی کہہ سکتا میں نے نماز تو خالص اللہ کے لیے پڑھی ہے، وہ نماز قبول ہونی چاہیے، باقی جس میں شرک کروں گا وہ منع قبول ہو چلے گا؟ نہیں، زندگی کے کسی بھی عمل میں اگر شرک اکبر داخل ہو جاتا ہے تو وہ صرف اس عمل پہ اثر انداز نہیں ہوتا، سارے اعمال پہ اس کے اثرات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب اس شرک کو سمجھنے کے لیے 4 قاعدوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس قاعدے کا آگے ذکر کیا جائے گا۔ القواعد الاربع اسی سے ہے، یعنی 4 بنیادی قاعدے جس کے ذریعے سے انسان سمجھے گا کہ شرک کیا ہے اور کس نہج کا ہوتا ہے، کس طریقے کا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جس کو ہم شرک نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی شرک میں داخل ہوتا ہے، اور اس سے خالی ہوئے بغیر ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے یہ کسی انسان نے اصول بنا کر کے بتایا ہو کہ چیز شرک ہے، بلکہ صاحب کتاب محمد ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ 4 قواعد، وہ 4 قاعدوں کو جاننے کے ساتھ ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ شرک کیا ہے۔ ذکرہ اللہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، فی کتاب ہی، اپنی کتاب میں کر دیا ہے۔ تو شرک کی پہچان کے سارے قاعدے جو آگے بیان کیے جائیں گے وہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، لہذا شرک کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اور آگے ہم بیان کریں گے کہ جو چیزیں ہمارے سماج میں موجود ہے وہ چیزیں کفار مکہ کے یہاں بھی موجود ہوا کرتی تھی، بس فرق یہ ہے کہ اس وقت اس زمانے میں اس کو الگ نام سے جانا جاتا تھا، آج ہمارے سماج کے لوگوں نے اس کا نام بدل دیا ہے، لیکن بعینی ہی وہ ساری چیزیں موجود تھیں اہل مکہ کے درمیان، جو آج بہت سارے مسلمانوں کے گھر پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ شرک کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔